السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آج کا لائیو سوال جواب پروگرام ہے۔ جیسا کہ ہر ہفتے ہمارا لائیو سوال جواب پروگرام ہوتا ہے، آج کا ایپیسوڈ نمبر ہے 111 یعنی 111 الحمدللہ۔ تو آج کی اس مجلس میں بہت سارے جو بھائیوں کے ہمارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو چلے دیکھ لیتے ہیں، اپنے پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان، آپ کا بھائی محمد معمور بدر، اور آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی بدر آفیشیل پر۔ چلیں آج کا جو اپنا سوال ہے، جو ہے سوال جواب شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ جی اگر کوئی عورت کوئی کتاب لکھتی ہے، وہ چاہے دینی مسائل سے ریلیٹڈ ہو، اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہو، یا کسی بھی اعتبار سے کوئی کتاب، کوئی بک لکھتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایز اے رائٹر، ایز اے مصنفہ، کتاب کے اوپر عورت کا اپنا نام لکھنا کیسے ہے؟ جیسا کہ دین سے تعلق بھی جو بہت ساری ہماری بہنیں عالمائیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے بہت ساری دعاؤں کی کتابیں یا کسی اور اس طرح کی کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ مصنفہ کے طور پر عورت کا اپنا نام لکھنا کسی کتاب کے اوپر یہ کیسا ہے؟ آیا لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا جائے، اور کتاب وغیرہ کے اوپر بھی عورت کا نام نہ لکھا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عورت اپنا نام نہیں لکھے گی تو پھر کتاب پہ لکھیں گے کیا لکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت اپنی نسبت اپنے والد کی طرف کرتے ہوئے، اپنے شوہر کی طرف کرتے ہوئے، یا تو اپنے بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنا نام لکھ دے۔ جیسے بہت سارے ام خالد یعنی خالد کی ماں، اب نام کیا ہے وہ نہیں معلوم پڑے گا، بس اتنا معلوم پڑے گا بھائی خالد کی ماں ام خالد، تو بیٹے کی طرف نسبت کر دے، یا تو اپنے والد کی طرف نسبت کر دے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنت زید، زید کی بیٹی، دختر زید کی لڑکی، تو والد صاحب کی طرف نسبت کر دے، یا تو اپنے شوہر کی طرف نسبت کر دے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں زوجائے سلمان، زوجائے بلال، اس طریقے سے آپ نام لے سکتے ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ کتاب کے اوپر اپنا نام نہ لکھے، بلکہ اپنے بیٹے کی طرف، اپنے والد کی طرف، یا اپنے شوہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کتاب کے اوپر نام لکھ دے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کتاب کے اوپر بھی اپنے نام کو ظاہر نہ کرے، بلکہ ہم نے شرفاء کے اندر اور جو دیندار گھرانے ہیں ان میں یہ دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں اور انویٹیشن کارڈ، شادی کارڈ جو چھپواتے ہیں، تو اس میں بھی نام ظاہر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہاں پر یہی لکھا جاتا ہے دختر نیک اختر فلاں، دختر نیک اختر فلاں یعنی فلاں کی لڑکی ہے، بس اتنا لکھتے ہیں۔ تو دختر لکھ دیا جاتا ہے، بس نام شو نہیں ہوتا، نام کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کتاب کے ٹائٹل پر، ورق پر عورت اپنا نام نہ لکھے، بلکہ اپنے باپ، بھائی، شوہر، بیٹے وغیرہ کی نسبت کرتے ہوئے ان کے نام کو لکھ دینا چاہیے۔ اچھا جی، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بار بار آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ جی تمیم اس نام کے معنی کیا ہیں؟ تمیم کے معنی کیا ہیں؟ تو دیکھیں جی، تمیم یہ ایک صحابی کا نام ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ نام رکھنا بہت اچھا ہے، صحابی کے نام پہ ہے۔ اور اگر آپ معنی کی بات کریں تو تمیم کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا، مضبوط ہونا، اور کسی کام کو پورا کرنا۔ تمیم، ٹھیک ہے، کسی کام کو پورا کرنا۔ اگر اسے یہ تم یتم اتمام سے بھی ہو سکتا ہے، تمامن و تمیمن، تو اس کے معنی ہوں گے کسی کام کو پورا کرنا، پایہ تکمیل تک پہنچانا، انجام تک پہنچانا۔ اور اس کے معنی ہو جائیں گے کامل و مکمل، مضبوط، ارادہ کرنا، اور کام کو اس کے انجام تک پہنچانا۔ تو نام اچھا ہے، صحابی کا نام ہے۔ بلکہ حضرت تمیم کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ روشن کیا۔ اس سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلتے تھے، تو یہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں چراغ روشن کیا، چراغ جلایا۔ تو یہ ان کی خاص فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ان کے فضائل کے تعلق سے دجال کا جو قصہ ہے کہ ایک صحابی کہ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ سفر کر رہے تھے سمندر میں، راستہ بھٹکتے بھٹکتے ایک جزیرے پر پہنچے جہاں دجال سے ملاقات ہوئی، دجال سے کچھ سوال و جواب ہوئے، پھر انہوں نے آ کر کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، تو حضور نے تصدیق کی کہ ہاں وہی دجال تھا۔ تو دجال سے ملاقات کرنے والے صحابی یہی ہیں جن کا نام ہے تمیم داری۔ تو تمیم، حضرت تمیم، یہ بڑا اچھا نام ہے، پیارا نام ہے، اس کے معنی بھی اچھے ہیں، صحابی کے نام پہ ہیں، اور یہی ہم کو کہا جاتا ہے کہ بھی اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، صحابہ کے نام پہ رکھو یا انبیاء کے نام پہ رکھو۔ تو اس لیے یہ نام رکھنا
بہت اچھا ہے اور بہت ہی بابرکت ہے، تو نام رکھا جا سکتا ہے، بلکہ رکھنا چاہیے۔ جی ایک بھائی پوچھ رہے ہیں، کچھ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو دیتا اچھا اولاد ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہو، اور ماں باپ فرما بردار ورنہ نہ دے، ایسا کہنا شرعاً کیسا ہے؟ اچھا، یعنی اگر یوں کہنا کہ اگر اللہ کسی کو اولاد دے تو فرما بردار دے ورنہ نہ دے، تو اگر ایک اعتبار سے یوں کہا جائے کہ یہ جملہ صحیح ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں، یا اس طرح کا جملہ بولا جا سکتا ہے کہ بھئی اللہ دے تو نیک صالح اولاد دے، کیونکہ حضرت جو ہے زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی تو رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو جو انبیاء کی دعائیں ہیں تو وہ نیک اولاد کے مانگنے کی ہی ہیں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندے کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، ورنہ اس سے تو ہم بے اولاد ہی اچھے ہیں۔ تو یہ صحیح ہے، اس طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں، اس طرح کی ہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تیرے یہاں جو نیک صالح ہو، دیندار ہو، بہتر ہو، خیر ہو، اب وہ چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو، اولاد میں دونوں ہو سکتے ہیں، لڑکا بھی لڑکی بھی، تو جو آپ کے یہاں بہتر ہو مجھے وہ عطا فرما، یہ دعا مانگنی چاہیے، یہی دعا مانگنی چاہیے۔ کوئی اگر حمل سے ہو یا کسی کو آپ کو ایسے بھی دعا دینی ہو کہ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے، تو پھر یہی دعا مانگنی چاہیے۔ عموماً یہی جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے، دیندار اولاد دے، کیونکہ اگر اولاد ہوئی اور وہ نافرمان ہوئی، وہ ضدی، ہٹ دھرم، یا تو اور دوسری برائیاں اس کے اندر پائی گئی، تو وہ دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے وبال جان ہے اور آخرت میں بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی بے اولاد ہی ہو، وہی زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اولاد، بلکہ اس کو فتنہ کہا گیا، آزمائش کہا گیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلکہ جو واقعہ اور قصہ بیان کیا جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کا جو واقعہ ہے، تو اس کی پھر آگے انہوں نے یہی اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے نافرمان بننے والا تھا، یہ کفر و شرک کرتا، نافرمانی کرتا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی آزمائش کے اندر آ جاتے، تو اس لیے تیرے رب نے چاہا کہ اس کی جگہ کوئی بہتر نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس کو مار ڈالا۔ تو یہی دعا بھی مانگنی چاہیے، دعا بھی دینی چاہیے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ اگر دے تو نیک اولاد دے، ورنہ نہ دے، اس سے تو اچھا یہی ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال کہہ رہے ہیں ایسا بولنا شرعاً کیسا ہے کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے، نہیں تو ہماری دعا سنتا، ہماری بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا بولنا غلط ہے، اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے، اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ خود قرآن مجید میں کہا گیا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعاؤں کا حکم دیا گیا، اپنے رب کو پکارو، دعائیں مانگو، چپ کے، کھل کر کے، بلند آواز سے، آہستہ سے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ تم جب اپنے رب کو پکارتے ہو، امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر کی دعا، مجبور کی دعا کون سنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، لہذا کسی بندے کا یہ کہنا کہ جی اللہ میری دعائیں نہیں سنتا ہے، یہ سراسر غلط ہے، بلکہ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ قرآن کریم کی خلاف ورزی اس سے ہوتی ہے۔ اس طرح کے جملے بولنے میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ جی پھر ہماری جو ہے دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، بیماریاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں اس کا بھی جواب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 فیصلے ہوتے ہیں اس کے حق میں، 3 چیزیں اس کو عطا کی جاتی ہیں، یا تو جو اس نے مانگا وہی عطا کر دیتے ہیں، جو اس نے مانگا وہی اس کو دے دیا جاتا ہے، اب وہ چاہے مال و دولت ہو، چاہے بیماری سے صحت یابی ہو، جو بھی کچھ ہو، جو مانگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ملتا تو اس کے بدلے جو اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اور کوئی جو مصیبت آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے دفع کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ فرمایا تیسری چیز اس کے ساتھ میں یہ ہوتی ہے، جس دعا کے بارے میں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بطور ذخیرہ رکھ لیتے ہیں، اور روز محشر جب بندہ، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے بندے تو نے یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، وہ کہے گا مولا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے یہ بھی قبول کی، یہ بھی قبول کی، یہ بھی قبول کی، بندہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کچھ اور دعائیں مانگی تھی جن کا اثر تجھے دنیا میں نہیں دکھا تھا، یعنی وہ دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں، یہ دیکھ ان کے بدلے میں ہم نے اتنا بڑا اجر و ثواب تیرے لیے رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ بندہ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر کے یوں کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی کہ آج اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب مجھے یہاں مل رہا ہوتا۔ تو جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کے حق میں یہ 3 فیصلے ہوتے ہیں،
تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے ورنہ بیماریاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، مصیبتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے کوئی اور مصیبت تم سے ٹال دی ہو، دور کر دی ہو، یا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا تم کو جو اجر و ثواب ہے وہ آخرت میں ملے۔ اس لیے یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ورنہ ہماری بیماریاں کیوں ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ نے تو نبیوں کو آزمایا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک آزمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکلنا پڑا، گھر بار سے نکلنا پڑا، بیٹے کو ذبح، اور اس طرح کی کتنی ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں۔ تو جب انبیاء کی آزمائشیں لی ہیں تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ اللہ ہم کو نہیں آزمائے گا، ہم کو نہیں آزمائے گا، ہمارا امتحان نہیں ہوگا۔ امتحان یہی تو ہے کہ بندہ دعا مانگے مگر دعا کے قبول کے آثار نہ دکھے، پھر بھی بد دل نہ ہو۔ اور یہ حدیث میں کہا گیا کہ دعا مانگنے سے بد دل نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ آج نہیں صحیح کل سے ہی یا تو آخرت میں اس کا ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی نے کہا ہے تو وہ توبہ استغفار کرے سچے دل سے۔ یہ جملہ بولنا کیسا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ دیکھیں بہت ساری دفعہ ہم ایسا بولتے ہیں کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو، تو اللہ کے یہاں تو چیزوں کے فیصلے مقدر ہیں، اللہ نے تو لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ چیز ہونا ہے نہیں ہونا ہے۔ یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں یہ ہمارے اپنے گمان کے اعتبار سے بولتے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو، یہ ہم اپنے گمان کے اعتبار سے بولتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ بھئی چیز اس طریقے سے ہونی ہے یا فیصلہ یوں ہونا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، مگر یہ بندے ہم اپنے اعتبار سے بولتے ہیں۔ تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کے حق میں خیر کی دعا دیں، خیر کی دعا دیں، اور اسے اطمینان دلانا مقصود ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ میں ایسا ہو، اللہ نہ کرے آپ کے اوپر مصیبت ہو، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی حادثہ پیش آئے، بٹ اگر ہو جائے تو پھر آپ کو یوں کرنا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ جملہ بولنے سے ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہمارے بندوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس کا مقصد سامنے والے کو تسلی دلاسا دینا ہوتا ہے یا اس کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ اس لیے ہم بولتے ہیں اور بولا جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک بھائی کا سوال ہے کہ عمرے کے لیے خواتین کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ عمرے کے لیے بہت ساری ہماری بہنوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ عمرے کے لیے جاتی ہیں، تو ابھی بہت ساری عورتیں تو ایسی ہیں کہ ایسی جو برقعے میں چلی جاتی ہیں، پردے میں چلی جاتی ہیں، کالا برقع پہنا ہوا ہوتا ہے، اندر کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پہن کے چلی جاتی ہیں اور اسی برقعے میں اپنا پورا عمرے کا ارکان ادا کرتی ہیں۔ بہت ساری بہنیں کو ایسے دیکھا ہے ابھی کہ وہ سفید کپڑے پورے پہن لیتی ہیں، اوپر سے نیچے تک کے پورا، اسکارف بھی سفید، کپڑے بھی سفید، یا تو پورا سفید کلر کا برقع ہوتا ہے۔ تو بھائی بہت ساری ہماری بہنوں کا سوال ہے کہ جو عورتوں کو جو ہے نا خواتین کو عمرے کا کیا کپڑا پہننا چاہیے، کیسے لباس ہونا چاہیے؟ دیکھیں یاد رکھیے کہ اسلام نے، شریعت نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے عمرے کے لیے خاص کوئی لباس متعین نہیں فرمایا کہ یہی لباس پہننا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو ان کے نارمل پہننے کے کپڑے ہیں اسی میں وہ نیت کر لے، وہی ان کے عمرے کا احرام کہلائے گا، وہی ان کے عمرے کے کپڑے پہلائیں گے، اب وہ چاہے کہلائیں گے، اب وہ چاہے کالے ہوں، پیلے ہوں، وہ چاہے رنگ برنگی ہوں، وہ چاہے عبایا ہو، برقع ہو، کچھ بھی ہو۔ عورتوں نے جو نارمل گھروں میں کپڑے جو پہنتے ہیں جب وہ عمرے پر جائیں تو بس اسی میں عمرے کی نیت کر لیں، وہی ان کا عمرے کا احرام جو ہے کہلائے گا۔ کسی خاص قسم کے کپڑے کی یا خاص کلر کے کپڑے کی تعین نہیں ہے، نہ حدیث میں نہ تو کسی اور ذریعے سے۔ تو اس لیے عورتیں کسی بھی قسم کا کپڑا جو ہے پہن سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ البتہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ بھئی سفید کا جو ہے کلر کی چادریں ہوں تو زیادہ اچھا ہے، باقی دو چادریں ان کے لیے ہونی چاہیے، ایک نیچے بغیر سلے ہوئے دو کپڑے ہونے چاہیے، ایک نیچے جس کو لنگی اور تہبند کے طور پر استعمال کرے، اور دوسرا اوپر جو ہے نا اپنا جو ہے اس کے لیے استعمال کرے۔ تو مردوں کے لیے دو چادریں ہیں، اب اس میں بھی کلر الگ ہو سکتے ہیں، مرد بھی چاہیں تو سفید لیں یا تو کسی اور دوسرے کلر کی لیں، ان کے لیے بھی اجازت ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے کسی خاص قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، وہ جس طرح کے چاہے کپڑے استعمال کر سکتی ہیں۔ چلیے، یہ تو کچھ سوالات وہ ہو گئے جو ہم سے جو ہے نا بہت سارے بھائیوں نے ہم سے ویسے پوچھے ہوئے تھے۔ چلیے اب چلتے ہیں جو ہے یوٹیوب پہ، ہمارے بھائیوں نے بہت سارے سوال ہم سے پوچھے ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سوال ہیں۔ اچھا، کچھ بھائی جو ابھی ہم سے لائیو سوال کر رہے ہیں انشاءاللہ میں ان کے بھی جواب دوں گا، اور کچھ بھائیوں نے ہمارے جو کمنٹ میں پوسٹ کے کمنٹ میں ہم سے سوال کیے ہوئے ہیں ان کے بھی میں انشاءاللہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ حسیب خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب بنگلور والے ان کا بیان میں سنا تھا کہ اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کبھی کبھار نظر آ جاتے ہیں، ان لوگوں کو جو صحیح عوائد لے کر درگاہ کو جاتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہم بھی اللہ سے مانگ کر کے جائیں تو ہمیں بھی نظر آ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں، انبیاء کو چھوڑ کر کے، چونکہ انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنی قبروں کے اندر حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔
انبیاء کو چھوڑ کر کے وہ چاہے کتنا ہی بڑا ولی ہو، قطب ابدال کیوں نہ ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات دے دی ہے، وہ اپنی قبروں کے اندر ہیں، آرام کر رہے ہیں، روز محشر وہ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں خیر کی اور بہترائی کی اور علو درجات کے فیصلے فرمائیں گے۔ اب اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ زندہ ہو کر کے نظر آتے ہیں تو یہ تو سراسر غلط ہے۔ یہ حدیث کی خلاف ورزی اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ جی مجھے فلاں بزرگ دکھے ہیں، مجھے فلاں بزرگ دکھے ہیں زندہ ہو کر کے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو مر گیا اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ علیین میں اپنے پاس جمع کر لی ہے، اور اس بندے کا جسم جو ہے وہ قبر کے اندر ہے۔ اب قبر کے اندر بھی صحیح سلامت ہے کہ مٹی نے کھا لیا ہے وہ بھی کسی کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ میں، حیات کے ساتھ میں کسی کو نظر آتے ہیں تو یہ تو سراسر غلط ہے۔ اور یا تو یوں کہا جا سکتا ہے دوسری چیز کہ بطور کرامت کے ان کے جیسی شکل دکھی ہے بندے کو، وہ نہیں ہے، ان کے جیسی شکل دکھی ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے میرے اپنے اعتبار سے، اس وجہ سے کہ بعض دفعہ شیطان اس طریقے سے آدمی کو گمراہ کرتا ہے، بعض دفعہ شیطان آدمی کو اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے کہ وہ کسی کی شکل بنا کر کے آ جاتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میری تو شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے اس سے یہ طاقت چھین لی ہے، البتہ دوسرے لوگوں کی وہ شکل اختیار کر کے دوسروں کے سامنے آ سکتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ جب ایک کفار و مشرکین کا ایک مشورہ ہو رہا تھا تو اس میں شیطان نے آ کر کے اس کو کوئی جو ہے ان لوگوں کو رائے دی تھی، خاص کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو مشورہ ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، تو اس میں جو مشورہ دینے والا تھا وہ شیطان تھا جو ایک بوڑھے نجدی کی جو ہے نا شیخ کی شکل بنا کر کے آیا تھا۔ تو شیطان کسی کی شکل اختیار کر کے آ سکتا ہے، تو کبھی کبھی وہ ہمارے عقائد پر، ہمارے ایمان پر اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ کسی اللہ والے کی صورت میں آ گیا اور ہم لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم سے تو کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے اور ہمیں تو فلاں اللہ والے دکھیں، یہ دکھیں، وہ دکھیں، تو بھائی وہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی شیطان ان کی شکل میں ہوتا ہے جو آپ کے امتحان کے، آپ کے عقائد کی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب جنہوں نے کہا ہے پی ایم مزمل صاحب آپ ذرا مجھے ان کا بیان بھیج دیجئے تاکہ میں بھی تھوڑا اس کو دیکھ لوں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، چونکہ آپ کے بتانے میں اور ان کے بولنے میں فرق ہے، تو میں ان کا بیان خود سنوں گا، اگر مجھے کوئی چیز اس میں ڈاؤٹ فل لگے گی تو میں ان سے رابطہ کروں گا، رابطہ کر کے پھر جو بات چیت ہوگی انشاءاللہ اس کو اگلی بار میں اس کے وضاحت کے ساتھ میں لکھوں گا۔ باقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا ہے کہ بندہ جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہو جاتی ہے، اب بندہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے تو وہ زندہ ہو کر کے نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی شکل آپ کو دکھائی دی جا رہی ہے تو وہ ایسا تو ہو سکتا ہے جیسے خواب میں کوئی آپ کو دکھ گیا تو خواب کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے ظاہراً اگر کوئی آپ کو دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، تو اپنا جائزہ لیجئے۔ جی صوفیہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے بہت غیبت کری ہوں، کیا میں جن لوگوں کی غیبت کری ہوں ان کے پاس سوری پہنچنا چاہیے یا تو صرف سچی پکی توبہ کرنے سے چلے گا؟ جی اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لی جائے، جو غیبت ہے اس سے پکی سچی توبہ کر لی جائے، اور اگر ایسا ممکن ہے کہ جن کی غیبت کی ہو اگر ان سے معافی مانگنا کسی بھی ذریعے سے ممکن ہو تو پھر ان سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے کہ بھئی آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے ورنہ الٹا آپ سے اور ناراض ہو جائیں گے، تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، سوری کا انداز یہ آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ کچھ آپ کی حق تلفی ہوئی ہے مجھ سے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کچھ حقوق آپ کے جو میرے ذمے تھے مجھ سے وہ ضائع ہو گئے ہیں، تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، ورنہ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی سچی توبہ مانگنا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اچھا جی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا کیا حکم ہے؟ جی یہ جو ایفیلیٹ یہ اس کے بڑے مسائل ہیں جی، یہ کہہ لیجیے نئے زمانے کے نئے بزنس کے طریقے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہم کاروبار بزنس کر رہے ہیں جس بھی اس سے ہم جڑے ہوئے ہیں تو اس کی تمام شرائط ہم کو جاننا ہوتا ہے، وہ تمام شرائط کو جاننے کے بعد ہی اس کے بارے میں آگے حکم بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہے اور باریک مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھ لیجئے۔ میں نے ارادہ کیا ہوا کہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک مکمل اور مفصل ویڈیو بناؤں گا کہ اس کی جائز شکل کیا ہو سکتی ہے اگر ہم یہ ایفیلیٹ جو ہے مارکیٹنگ کر رہے ہیں، تو کن کن جو ہے شرطوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ جلدی ہی میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، اس کو آپ سن لیجئے گا۔ ایس کے جی مسجد میں لائٹنگ میں کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں لائٹنگ میں کرنا کیا ہے؟ مسجد میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لائٹیں لگانا، روشنیاں لگانا، تو بھئی یہ تو اسراف فضول خرچی ہے، نارمل جو مسجد میں لائٹیں جلتی ہیں بس وہ کافی ہے، کوئی بھی موقع ہو مسجدوں کو اس سے زیادہ سجانا اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ مسجدوں کو نہ سجایا جائے، بلکہ جو نارمل روشنیاں ہیں بس وہی رکھنی چاہیے۔ یہ تو اسراف فضول خرچی ہو رہی ہے، تو غلط چیزیں ہو رہی ہے نا کہ بھئی نارمل دنوں میں جتنی روشنی جلتی ہے آپ اس سے زیادہ جلا رہے ہیں، تو اسراف فضول خرچہ بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔
کس مقصد سے آپ جلانا چاہ رہے ہیں، اور کیا وہ مقصد بغیر لائٹنگ کے پورا نہیں ہوگا، کیا اس کے بغیر وہ چیز نہیں ہوگی؟ اگر اندھیرا ہے تب تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اندھیرا نہیں ہے، بس آپ ایسے ہی خوشیاں منانا چاہ رہے ہیں، کوئی اور ایونٹ آپ اپنا منانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ایکسٹرا لائٹنگ کی اور یہ اس طرح کی فضول خرچیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد جنید السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ محمد غوث کہہ رہے ہیں فون میں کیا اپنے ڈیجیٹل قرآن رکھ کر اس موبائل کو بیت الخلاء لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر موبائل کی اسکرین پر، جیسے یہ موبائل کی اسکرین ہے یہاں پر، اگر اس پہ قرآن کریم نہیں کھلا ہوا ہے بلکہ یہ اپلیکیشن بند ہے، جیسے میں نے یہ سائڈ سے بند کر دیا، اب یہ موبائل فون بند ہے، آپ اس کو جیب میں ڈال کے لے کر کے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ابھی قرآن کھلا ہوا نہیں ہے، موبائل بند ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کا موبائل کھلا ہوا ہے، اس طریقے سے کھلا ہوا ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کو ظاہر میں قرآن کریم کی آیتیں دکھ رہی ہیں، اور آپ اس طریقے سے اس کو ایسا لے کر کے جاتے ہیں بیت الخلاء میں، تو علماء فرماتے ہیں پھر یہ منع ہے، پھر یہ قرآن کی بے ادبی کے اندر آئے گا۔ تو یا تو موبائل فون کا اسکرین لاک ہو، اور یا تو آپ ڈائریکٹ باہر نکل آئیں، ٹھیک ہے، موبائل کی جو اپلیکیشن ہو وہ اسکرین پہ نظر نہ آ رہی ہو، قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم کے پیجز آپ کی اسکرین پر نظر نہ آ رہے ہوں، اپلیکیشن کلوز ہو، اپلیکیشن بند ہو، اور یا تو سائڈ سے لاک لگا ہوا ہو، تو پھر آپ موبائل فون کو لے جا سکتے ہیں، بس قرآن کریم کی آیتیں اسکرین پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، بہت سارے بھائی ہمارے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ کیا کریں، یہ تو اس کا تو جواب دے دیا ہے۔ جگہ کیا کریں، حسیب خان جگہ بٹھا دیتے ہیں وہاں پہ مزمل صاحب نے بیان، بھائی ایسا ہے مولانا پی ایم مزمل صاحب کا جب آپ بیان سنتے ہیں تو برائے کرم انہیں سے پوچھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے بیان کے بارے میں زیادہ وضاحت کے طور پہ بتا پائیں گے کہ بھائی انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ انہیں سے پوچھ لیں، مجھ سے نہ پوچھیں، چونکہ میں نے ان کے بیانات نہیں سنے ہیں، آپ جس سے ریلیٹڈ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی میں نے نہیں سنا ہے، چونکہ ہو سکتا ہے ان کے کہنے کا انداز کچھ اور ہو، ان کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہو، آپ کچھ اور سمجھے ہوں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے بیان کچھ اور کیا مگر پہنچانے والے نے اپنے انداز میں الگ بات نقل کر دی ہے، جبکہ پورا معاملات اس سے خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اس نے کچھ اور بیان کیا تھا، ہم نے کچھ اور الفاظ نقل کر دیے ہیں، تو اس سے پورا پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے، پھر بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے بیان سنتے ہیں، کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے یا آپ کو ڈاؤٹ فل لگتی ہے، تو آپ انہیں سے کمنٹ کر کے یا کسی سے رابطہ نمبر لے کر کے آپ پوچھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، یہ بھی ہمارا ہو گیا ہے، ابھی اسی میں جن لوگوں نے پوسٹ کے کمنٹ میں ہم سے سوالات پوچھے تھے ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، کئی سارے ہمارے سوال ہیں۔ جی، یہ کیا اشرف سلوات کہہ رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، امید آپ خیریت سے ہوں گے؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بارش کے پانی میں شفا ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں جی، ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بارش کے پانی میں شفا ہے، ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ بابرکت پانی ہے، قرآن کریم میں اس پانی کو بابرکت تو کہا گیا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل فرمایا، قرآن کریم میں یہ تو کہا گیا کہ ہم نے آسمان سے یعنی بارش کو جو نازل فرمایا وہ ماء مبارک یعنی بابرکت پانی ہے، تو یہ تو کہا گیا، اور حدیث میں بھی ہے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ بارش ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کو بارش کے اندر بھگویا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش میں نہا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے آئی ہے، یہ تازہ تازہ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، تو میں اس کا لطف لے رہا ہوں اور اس پانی کو اپنے اوپر میں ڈال رہا ہوں، تو یہ تو ثابت ہے، البتہ یہ کہنا کہ جی بارش کے پانی میں شفا ہے، ایسی کوئی حدیث ہے، ایسا نہیں ہے، البتہ بعض لوگ جو اس کے خواص اور تجربات نقل کرتے ہیں، چونکہ مائع مبارک ہے، بابرکت پانی ہے، تو بارش کا پانی لے لیا جائے، شہد لے لیا جائے، وہ بھی بابرکت ہے، اور دونوں کو مکس کر کے پھر اگر پیا جائے شفا کی نیت سے، چونکہ شہد کے اندر بھی شفا ہے، وہ بھی بابرکت چیز ہے، اور جو بارش کا پانی ہے وہ بھی جو ہے بابرکت پانی ہے، تو ان دونوں کو مکس کر کے اگر پیا جائے اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہم کو اس سے شفا عطا فرمائیں گے، اس نیت سے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں کہ حدیث میں ہے، نہ اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ دونوں ہی بابرکت چیزیں ہیں، شفا میں شہد میں شفا ہے، یہ تو حدیث میں ہے، البتہ یہ جو بارش کا پانی ہے یہ بابرکت پانی ہے، تو آپ نے بابرکت پانی کو شفا والے شہد کو دونوں کو مکس کیا اور اس نیت سے پی رہے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے سے مجھے شفا عطا فرمائے گا، تو علماء اپنے خواص تجربات میں نقل فرماتے ہیں کہ اس سے انشاءاللہ شفا ہوتی ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ تجربات میں علماء نے نقل کیا ہے۔ اچھا جی، عبد الرحمن صاحب ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام، کہہ رہے ہیں میرا سوال ہے، نمبر 1، اذان سے پہلے نماز پڑھا تو اسی وقت اذان دینا شروع ہو گیا تو نماز مکمل کروں یا نہیں، یا توڑ دوں؟ ٹھیک ہے، نمبر 2،
اذان کے وقت کوئی سلام لے تو جواب دے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، نماز کا وقت سلام لے تو کیسے جواب دے؟ بعض علماء فرماتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے جواب دے سلام۔ دیکھیں نمبر 1 تو یہ ہے کہ اذان کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، بندے کو سامنے والے کو چاہیے کہ وہ خود ہی سلام نہ کرے۔ نمبر 1 تو بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن میں بندے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، جیسے اذان کے وقت میں، نماز کے وقت میں، وضو کے وقت میں، بیت الخلاء جاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے۔ یہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ ان مواقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے خود ہی، چونکہ یہ مواقع سلام کے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہے گی بات یہ کہ جی کوئی وضو کر رہا ہے، سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وضو کے وقت میں بندے کو اختیار ہے، وہ چاہے تو نہ دے اور وہ چاہے تو سلام کا جواب دے دے۔ رہ گیا مسئلہ نماز کا کہ اگر کوئی نماز میں سلام کرے تو نمبر 1 تو یہ کہ آپ کی نماز اس لیول کی ہونی چاہیے کہ بھئی کس نے سلام کیا کس نے نہیں کیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے، آپ کا دھیان تو پورا کا پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سلام کا مطلب کسی نے سلام بھی کیا ہے تو آپ کو ہاتھ کے اشارے سے بھی آپ کیسے جو ہے اس طرح کریں گے یا کس طریقے سے آپ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیں گے؟ آپ نارمل نماز پڑھتے رہیں، آپ کو اس کے اوپر ریئیکٹ اور ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نماز میں ہیں، آپ نے سن لیا ہے تو بس آپ خاموش رہیں، آپ کے ذمہ جواب دینا واجب نہیں ہے، بس آپ نارمل طریقے سے اپنے نماز کو آگے کمپلیٹ کریں۔ اچھا رہ گیا یہ سوال کہ جی اذان سے پہلے نماز شروع کی تھی پھر اذان ہونے لگی، تو ابھی اگر آپ وہی نماز پڑھ رہے ہیں جس وقت کی اذان ہو رہی ہے، اگر وہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی، وقت ہو چکا ہے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر اذان ہو رہی ہے بعد میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی اور دوسری وقت کی نماز پڑھ رہے تھے اور پھر دوسرے وقت کی اذان ہونے لگی تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز کمپلیٹ کر لیں، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز آپ نے شروع کی ہے نماز کو آپ کمپلیٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے عصر کی اذان ہونے لگی تو آپ نماز کمپلیٹ کر لیں، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ 2 سوالوں کے جواب ہو گئے۔ اچھا جی اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اذان کے وقت کوئی سلام لے، جی اذان کے وقت کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اذان کے وقت سلام کر رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو بیچ میں رک کر کے اس کے سلام کا جواب دے دیں اور اذان کا بھی جواب دیتے رہیں، اور اگر آپ چاہیں تو صرف اذان کا جواب دیں، اس کے سلام کا جواب نہ دیں، آپ کو دونوں اختیار ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ میں نے پھر عرض کیا اور پھر سے عرض کروں گا کہ آدمی کو خود کو چاہیے کہ وہ ان بعض مواقع پر سلام نہ کرے، اذان ہوتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، ٹوائلٹ جاتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، یعنی ان لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ایسے مواقع میں سلام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے تینوں سوالوں کے جواب ہو گئے۔ جی آگے چلیے۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کیا السلام علیکم مفتی صاحب؟ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ سور نام لینا حرام ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دے، لوگ کہتے ہیں 40 دن کی برکت چلی جاتی ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، لوگوں میں جو باتیں مشہور ہیں یہ اغلاط العوام میں سے یعنی بالکل غلط ہیں، سراسر غلط ہیں۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسا مروی نہیں ہے کہ جس کا نام لینے سے برکت چلی جاتی ہے یا یہ نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے۔ لوگوں میں عجیب عجیب عقیدے ہیں اور سراسر وہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سور کو عربی میں خنزیر کہا جاتا ہے، خنزیر کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں 10 جگہ یہ لفظ آیا ہے، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، تو یہ لفظ خنزیر یہ قرآن کریم میں 10 جگہ آیا ہے۔ اور آپ کمال یہ دیکھیے کہ خنزیر جو لفظ ہے ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ لفظ بھی بابرکت ہے، یہ لفظ بھی بابرکت ہے، چونکہ یہ قرآن کا جز ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اللہ کا کلام ہے، تو یہ لفظ بھی بابرکت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خنزیر کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس سے مراد کون سا جانور ہے، اور وہ جانور نجس ناپاک وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے یہ لفظ ہر مرتبہ رمضان میں ہر حافظ پڑھتا ہے۔ تراویح میں تو پورا قرآن کریم سنایا جاتا ہے نا، اور قرآن کریم میں جب جو ہے تراویح پڑھائیں گے، قرآن کریم سنائیں گے تو پھر یہ لفظ آئے گا تو آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ ایسے ائمہ حضرات جو نمازیں پڑھاتے ہیں تو بعض دفعہ وہ آیت تلاوت کرتے ہیں جن میں لفظ ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، زبان ناپاک ہو جائے گی، ایسا تو ہے نہیں۔ لہٰذا جو لوگوں میں مشہور ہے کہ بھئی یہ نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے یا 40 دن کی برکت چلی جاتی ہے، یہ سراسر فالتو باتیں ہیں، غلط ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت نام لیا جا رہا ہے، سور خنزیر اگر کسی ضرورت کے تحت میں نام لیا جا رہا ہے، کوئی حکایت بیان کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کچھ قصہ بیان کرنا ہے، یہ لفظ اگر جو ہے بولا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ لفظ لینا، اس لفظ کو بولنا جو ہے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مگر چونکہ لوگوں میں چونکہ سور جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو نجاست گندگی ہے وہ اس کی ذات میں ہے، نام میں نہیں ہے، اس کے نام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ جیسے آپ سانپ بولے تو اس لفظ کے اندر تو زہر نہیں ہے نا، وہ جو جانور ہے اس جانور کے اندر زہر ہے، وہ کاٹے گا تو آپ مریں گے، اس کا نام لینے سے آپ نہیں مریں گے۔
تو ایسے ہی جو یہ سور ہے یا خنزیر ہے، اس لفظ کے اندر نجاست نہیں ہے، بلکہ وہ جو جانور ہے اس کی ذات کے اندر نجاست ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ تو اس کا صرف نام لینے سے نہ زبان ناپاک ہوگی، گندی ہوگی، نہ برکت، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے، ٹھیک ہے۔ مگر چونکہ یہ گندا جانور ہے اور لوگوں کے ذہن میں اس کی گندگی اور نفرت بیٹھی ہوئی ہے، ہونی بھی چاہیے، تو نفرت بیٹھی ہوئی ہے، اس وجہ سے لوگ اس لفظ کو بولنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ تو الگ بات ہے بھائی، آپ نہ بولیے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ بولیں آپ، لیکن اگر کسی نے بولا تو ایسا ہو جائے گا، یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سور کے بارے میں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات خاص خیال رکھیے کہ ہمارے دیار میں جو بعض لوگوں کو بطور گالی کے لفظ سور استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سور کا بچہ، سور کہیں کا، اس طرح کسی آدمی کو سور کہنا اس کی حقارت کی نیت سے، اس کو گالی دینے کی نیت سے، اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے، یہ سراسر جرم ہے، یہ سراسر غلط اور یہ گناہ ہے، اس پہ آپ کو گناہ ملے گا۔ تو کسی انسان کو، کسی آدمی کو سور کہنا یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے بطور اہانت کے، تحقیر کے، تذلیل کے۔ تو یہ لفظ سور کسی انسان کے لیے استعمال کرنا یہ ناجائز ہے۔ باقی ہاں سور ہے، جانور ہے، تو اس کا نام لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ضرورت پڑے تو لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، ایڈی پی اسلامک کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی۔ مفتی صاحب امید، ہاں ٹھیک ہے، قبرستان پر کسی کو سلام کرنا یا مصافحہ کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں، آپ قبرستان میں اندر ہیں یا قبرستان کے باہر کھڑے ہیں، کسی سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ خود مردوں کو ہم کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو دعا پڑھیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو جب مردوں کو سلام کرنا جائز ہے تو جو ابھی زندہ ہے اسے کیوں نہیں سلام کریں گے بھائی؟ اسے کیوں نہیں سلام کریں گے جو زندہ ہے؟ تو اس لیے جب مردوں کو حکم ہے تو زندوں کو سلام کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ تو اگر کسی سے ملاقات ہوتی ہے یا قبرستان میں کچھ لوگ کھڑے ہیں، قبرستان کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو ان کو سلام کرنا، مصافحہ کرنا، دعا لینا، یہ سب جائز ہیں۔ لوگوں میں بہت ساری باتیں ایسے بس مشہور ہو گئی ہیں فالتو، پتہ نہیں لوگ کہاں سے یہ چیزیں نقل کرتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، میرا سوال ہے درود شریف تو ہم پڑھتے ہی ہیں، سلام کس طرح بھیجیں؟ جس آیت میں درود شریف پڑھنے کا حکم ہے سلام کا بھی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، درود شریف جب آپ کو پڑھنا ہے تو اللہم صلی علی محمد آپ یہ پڑھیں، یا تو اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ آپ دعا پڑھیں۔ سلام کے بھی صیغے ہیں، سلام کے بھی صیغے ہیں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ لفظ السلام علیکہ ایہا النبی، تو یہ آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی آپ کہیں گے تو یہ سلام حضور کے اوپر جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے سلام کے لیے صیغے استعمال کیے ہیں، بعض وہ صیغے ہیں کہ جس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم، اس طرح کے صیغے ہیں جس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ تو آپ ان صیغوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ان لفظوں کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کہ جن میں سلام کا بھی ذکر ہے۔ تو درود و سلام کا مطلب یہی ہے، یا آپ اپنے الفاظ میں اگر آپ جو ہے نا جو ہے سلام پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر کروڑوں درود ہوں، آپ کے اوپر سلامتی ہوں، اے نبی آپ کو میرا سلام پہنچے، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ تو اس طریقے سے جو صلاۃ و سلام کے صیغے ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے درود شریف کی کتابیں ہیں اور صلاۃ و سلام کی کتابیں ہیں، علماء نے اپنی کتابیں میں اس طرح کے جملے نقل کیے ہیں، تو آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ اور باقی اگر آپ روزہ مبارک پر حاضر ہیں، اگر آپ روزہ مبارک پر حاضر ہیں تو پھر آپ وہاں کہہ سکتے ہیں یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک، السلام علیکہ ایہا النبی، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں یہ لفظ بھی ہے، یہ بھی صیغہ ہے صلاۃ والسلام کا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی۔ اس طریقے سے آپ یہ صلاۃ والسلام کے صیغے ہیں، ان سب کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہاں ہیں تو السلام مطلب لفظ یا کا جو صیغہ ہے، لفظ یا نبی سلام علیک، ٹھیک ہے، تو یا نبی آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ آپ وہاں موجود ہیں روزہ مبارک پر اور حضور بھی وہیں پر موجود ہیں۔ اور اگر آپ دنیا میں کہیں اور ہیں، روزہ مبارک پر نہیں ہیں، تو پھر السلام علیک ایہا النبی کہنا چاہیے، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا چاہیے، یا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے بطور احتیاط کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے صیغہ صلاۃ والسلام۔ اچھا جی، ماریا کیا کہہ رہی ہیں؟ ملک کا بوائل ہو کر گرنا، کانچ کا ٹوٹنا، جانور کا فوت ہو جانا، کیا یہ سب گھر میں مصیبت آنے کی نشانی ہے؟ ہمارے یہاں لوگ یہی بولتے ہیں۔ جی بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ بھئی کوئی جانور مر گیا ہے تو اس کے انتقال کا وقت آ گیا تھا، انسان بھی مرتے ہیں، جانور بھی مرتے ہیں، تو جس کی موت کا وقت آ گیا اس کو تو جانا ہی جانا ہے نا، تو وہ کوئی نحوست کی علامت تھوڑا ہی ہے۔ اسی طریقے سے دودھ ابلنا قسمت میں لکھا تھا تو وہ ابلے گا ہی ابلے گا، کیا ہوگا؟
کانچ کا ٹوٹنا یا گلاس کا ٹوٹنا یا کپوں کا ٹوٹنا، برتنوں کا ٹوٹنا، تو وہ مقدر میں لکھا تھا، وہ ٹوٹنا تھا، وہ ٹوٹ گیا، اسے میں اور آپ چاہ کر کے بھی روک نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ تو ان چیزوں کے گرنے ٹوٹنے سے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے یا نحوستیں آتی ہیں، اس طرح کے جو عقیدے ہیں وہ سراسر غلط ہیں، اسلامی عقائد کے خلاف ہیں۔ ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اس طرح کے جن لوگوں کے عقیدے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے ان چیزوں کے اندر نحوست نہیں ہوتی، آدمی کے اپنے اعمال میں نحوست ہوتی ہے۔ بندہ اگر صوم و صلات کا پابند ہے، نماز روزوں کا پابند ہے، حقوق جن کے اس کے ذمہ ہے ان حقوق کو ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی نحوست نہیں آئے گی، پھر چاہے برتن کیا پوری ہانڈی ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آدمی کے اپنے اعمال صحیح ہونے چاہیے، آدمی اعمال نہ کرے تو منحوس ہے، جب وہ اعمال کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، پھر کچھ بھی ٹوٹے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے ٹوٹنے سے نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب غلط ہیں۔ جی اشرف صلوات کیا پوچھ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ قبر پر پانی ڈالنے سے مردے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے بھائی، مردے کو جو ٹھنڈک پہنچے گی وہ اعمال اور ثواب سے پہنچے گی۔ اگر آپ ان کے لیے کچھ اعمال خیر کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ چیزیں ان کے لیے کر دیتے ہیں، ان سے ان کو ٹھنڈک پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو پھر یہ ہے کہ ان کے جو ہے نا قبر میں ایسی لگا دینی چاہیے اور کیا، جس سے ان کو ٹھنڈک پہنچے۔ یاد رکھیے کہ میت قبر میں پہنچنے کے بعد میں روح تو اس کی نکال لی گئی ہے، تو وہ تو ایک جسم ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ دن وہ رہتا ہے، پھر تو وہ گل سڑ کر کے مٹی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس پہ پانی کی ندیاں بہا دیں، جب جسم ہے ہی نہیں تو سکون کسے پہنچے گا؟ تو سکون جو پہنچے گا وہ اعمال خیر سے پہنچے گا، نیک اعمال اور ایصال ثواب سے پہنچے گا۔ تو یہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ جی قبر پہ پانی ڈالتے رہا کرو، تو پھر سوال یہ کہ پھر پورے قبرستان کے اندر پانی ڈال دینا چاہیے، بلکہ پھر قبرستان کو ہی سوئمنگ پول میں بنانا چاہیے۔ بھئی اگر آپ اپنے مردے کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں تو باقی لوگوں کو کیا ہوگا؟ تو کیا آپ ان کو گرمی میں جلنے دیں گے؟ ایسے ہی پھر تو جو ہے سب کے اوپر ڈالنے چاہیے، اور روزانہ ڈالنی چاہیے۔ اور وہ تو پھر مٹی ہے، آپ ڈالیں گے 2 منٹ میں سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا، تو کیا دن بھر آپ یہی کرتے رہیں گے؟ یہ ساری کی ساری فالتو باتیں ہیں۔ اگر آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا ہی ہے، ان کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تو آپ قرآن پڑھیے، نفل نمازیں پڑھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریے، آپ عمرہ کیجئے، حج کیجئے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیجئے۔ تو ان اعمال کا ثواب جب ان کو پہنچے گا تو انشاءاللہ ان کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو اصل اور صحیح طریقہ یہ ہے، باقی ساری فالتو باتیں۔ اچھا میں آپ سے کہیں، اچھا ٹھیک ہے، تمیم نام کے معنی بتا دیا میں نے شروع میں ہی میں نے تمیم کے معنی بتا دیے، آپ وہاں دیکھ لیجئے۔ مفتی صاحب، امام آخری قاعدے میں ہو اور سجدہ سہو کرنا پڑے اور ہماری ایک رکعت نکلی ہے تو ہمیں بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا، تفصیل سے بتائیے۔ جی ہاں، دیکھیں اگر آپ کی کوئی رکعت نکلی ہے، جسے کہتے ہیں مسبوق، یعنی آپ کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہے اور اتفاق سے امام صاحب کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ اب سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر دوبارہ تحیات پڑھتے ہیں، پھر فائنل سلام پھیرتے ہیں۔ اب ایسے میں جس کی رکعت چھوٹ گئی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے، مسئلہ اچھے سے سمجھ لیجئے، ہمارے بہت سارے بھائی اس کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ مسئلہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو سجدے کے اندر تو امام صاحب کا ساتھ دینا ہے، سجدے میں تو امام صاحب کا ساتھ دینا ہے، مگر سلام پھیرنے میں ساتھ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ بھی آپ کی رکعت باقی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام صاحب ایک طرف سلام پھیرے، آپ بیٹھے رہیں اطمینان سے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے رہیں، نہ آپ نے کھڑا ہونا ہے نہ آپ نے سلام پھیرنا ہے، ٹھیک۔ اگر سجدہ سہو ہے تو آپ کو دونوں سجدے کرنے، سلام نہیں پھیرنا ہے، دونوں سجدوں میں امام صاحب کا ساتھ دینا ہے، اور پھر وہ تحیات پڑھیں گے، آپ کو بھی جو ہے بیٹھے رہنا ہے۔ پھر وہ جب فائنل سلام پھیریں گے تب آپ کو کھڑا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلام پھیرنے میں ساتھ نہیں دینا ہے، البتہ سجدے میں سلام دینا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ امام کے سلام پھیرتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ امام صاحب سجدہ سہو کریں گے، امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرنا شروع کیا اور بندہ کھڑا ہو گیا، اور اب امام صاحب کو کرنا تھا سجدہ سہو، اب وہ سجدہ سہو کر رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس بندے کو چاہیے واپس لوٹ کر کے سجدے میں امام صاحب کا ساتھ دے، بھلے ہی کھڑا ہو گیا تھا، مگر چونکہ امام صاحب نے سجدہ کرنا ہے تو ابھی تک کہ امام صاحب کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، سجدہ سہو ذمے میں باقی ہے، جب تک کہ امام صاحب کی نماز مکمل نہیں ہوگی آپ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کھڑے ہو گئے تھے، واپس لوٹیں، امام صاحب کے ساتھ دونوں سجدے کریں، پھر جب امام صاحب فائنل سلام پھیریں تب آپ نماز اپنی کھڑے ہو کر کے مکمل کریں۔ یہ مسئلہ ہے، اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ عاطف اسلم صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تقدیر کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ وہ کون سی دعا کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔ جی دیکھیں، تقدیر کی بعض علماء نے 2 اور بعض نے 3 بیان کی ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر مبرم، تقدیر غیر مبرم۔ جیسے آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں تقدیر یقینی، 101% پکی ہے، ایسا ہی ہوگا، اسے کہتے ہیں تقدیر یقینی، پختہ والی تقدیر۔ دوسری تقدیر ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تقدیر معلق، تقدیر غیر مبرم یعنی تقدیر معلق، پینڈنگ والی تقدیر، پینڈنگ رہتی ہے، بیچ میں معلق رہتی ہے۔
تقدیر یقینی کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جیسے لکھ دی وہی ہوگا، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا ہے، کوئی چیز اس کو نہیں ٹال سکتی ہے۔ جیسے حدیث میں کس بندے کو کتنی روزی ملے گی یہ یقینی ہے، اس کو اتنی ہی ملے گی، وہ چاہے جتنی محنتیں کر لے اور چاہے بالکل بھی جو ہے محنت نہ کرے۔ تو کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے یقینی طور پر لکھ دی ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقدیر کی دوسری قسم ہے غیر یقینی، جسے معلق پینڈنگ والا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض چیزوں کے فیصلے اس طرح لکھے ہوئے ہیں کہ اگر اس بندے نے یہ عمل کیا تو نتیجہ یہ ہوگا، اور اگر یہ عمل کیا تو نتیجہ وہ ہوگا۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے امتحان میں اچھے سے تیاری کی تو پاس ہوں گے، تیاری نہیں کی تو پاس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تقدیر غیر یقینی، تقدیر غیر مبرم، تقدیر معلق، تقدیر پینڈنگ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بندوں کے اعمال پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے، اور اسی تقدیر کے بارے میں کہا گیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو تقدیر کو بدل سکتی ہیں۔ بعض حدیث میں کہا گیا نا کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی جو ہے برکت سے فیصلہ الگ فرما، چونکہ اللہ نے وہی لکھا ہوا ہے، یہ بندہ مانگے گا تو ملے گا، نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کیا چیز بدل سکتی ہے تو وہ ہے ماں باپ کی دعا یا بد دعا اور صدقہ و خیرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ مطلب جو بلائیں آنے والی تھی جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دیتے ہیں۔ مطلب پہلے فیصلہ تھا بلائیں آئیں گی، مگر ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ صدقہ دے دے گا تو بلائیں نہیں ہوں گی، ان کا فیصلہ رد کر دیا جائے گا۔ تو ماں باپ کی دعا بد دعا اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنا، اور ایسے ہی جو ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تقدیر بدل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ اور یاد رکھیے کہ جو تقدیر کی دو قسمیں ہیں یہ ہم بندوں کے اعتبار سے ہیں، یہ ہمارے اعتبار سے ہیں چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں تو صرف ایک ہی قسم ہے اور وہ ہے تقدیر یقینی، چونکہ اللہ کو تو پتہ ہے، ہر چیز پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اللہ کو ہر چیز پتہ ہے، یہ بندہ کرے گا یا نہیں کرے گا، کرے گا تو یہ فیصلہ ہوگا، نہیں کرے گا تو یہ فیصلہ، تو اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو ہم کو نہیں پتہ ہے۔ تو جو تقدیر کی دو قسمیں ہیں یہ ہم بندوں کے اعتبار سے ہے، تقدیر یقینی، تقدیر غیر یقینی۔ اللہ کے یہاں صرف ایک ہی قسم ہے اللہ کے اعتبار سے اور وہ ہے تقدیر یقینی۔ اللہ کو ہر چیز یقینی طور پر پتہ ہے، کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقدیر کی قسمیں ہیں، تقدیر کیسے بدلی جا سکتی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اگلا سوال چلیے، سید لوگ کا اونچا مرتبہ ہے کیا؟ جی ہاں، جو سید زادے ہیں حقیقت میں صحیح معنوں میں جو سید ہیں تو ان کا مرتبہ الگ ہے، چونکہ سید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سے جو نسل چلی ہے، خاص کر کے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے، ان کو سید کہا جاتا ہے۔ سید کے معنی ہے سردار کے، تو ان کو سید کہا جاتا ہے۔ تو ان کی ایک الگ خاص فضیلت ہے، اور اسی فضیلت کی وجہ سے یہ ہے کہ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، سیدوں کو ہدیہ وغیرہ دینا چاہیے۔ تو سیدوں کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے، سیدوں کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے جی۔ تو یہ بات صحیح ہے اور یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو جو واقعی سید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، آل سے اور نسل سے ہیں، تو یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ہر کوئی سید بنا بیٹھا ہے۔ ہمارے ایک دوست ٹیچر ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی خاص کر کے ممبئی اور بڑے شہروں میں جو سید بنے پھرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ماں امبولی باپ تمبولی اور بچے پیدا ہو رہے ہیں سید۔ مطلب ماں کا سر نیم کچھ اور ہے، ماں جو ہے کسی اور خاندان برادری سے ہے، باپ کسی اور خاندان برادری سے، اور بچے اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سید ہوں، بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سید ہوں۔ تو یہ سیدوں کا ایسا حال ہو گیا ہے ابھی، لوگ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لوگوں میں عزت و وجاہت پانے کے لیے جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے نسب میں گڑبڑ مت کرو، ملاوٹ مت کرو، کہ آدمی ہے تو کسی اور کی نسل سے اور اپنا مقام بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں تو فلاں کی نسل سے ہوں، اس سے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تو جو واقعی سید نہیں ہیں ان کو اپنے ساتھ میں سید نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بس صرف ایک بطور سید جو لفظ ہے یہ بطور کہ لیجیے آپ سر نیم کے استعمال ہوتا ہے سید، حالانکہ ان کو دور دور تک کے جو ہے آل رسول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ساتھ میں اپنے نام کے ساتھ میں وضاحت بھی کر دینی چاہیے کہ بھئی میں سید سے مراد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے وہ سید نہیں ہوں، بلکہ بس ہم نے ایسی بطور جو ہے نا سر نیم کے ہم نے یہ رکھ لیا ہے۔ تو سیدوں کی تو الگ ہی فضائل ہیں، الگ ہی مسائل ہیں، تو اور بڑے شرف کی بات ہے اگر واقعتاً کوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل صاحب کے خاندان سے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اس کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا اکرام بھی کریں، جو صحیح معنوں میں سید ہیں ہمیں ان کا اکرام بھی کرنا چاہیے، ان کو مدد کی ضرورت ہو ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے، ہر اعتبار سے ہمیں انہیں فوقیت اور ترجیح دینی چاہیے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوراً جواب دے کون ہے بھائی؟
محمد غوث فوراً جواب دیں، جواب تو دے دیا بھائی. اوکے یہ ہو گیا. مفتی صاحب اگر قرآن شریف کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب اگر قرآن شریف بہت پرانا ہو جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہیں جو ہے قبرستان میں ایک گڈھا کھود کر کے اس میں ان کو دفن کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، قرآن کریم کو جلانا بھی مناسب نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی دریا میں بہا دیں گے وہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہاں سے دریا میں بہا دیا مگر وہ تو پیپر ہیں، وہ کہیں اور جا کے نکلیں گے، پھر وہاں لوگوں کے پیروں میں آئیں گے، کچرے میں جائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو بوسیدہ اوراق ہیں انہیں قبرستان پہنچا کر کے وہاں کوئی گڈھا کھود کر کے اس میں دفن کر دینا چاہیے، تاکہ کچھ وقت کے بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں. ٹھیک ہے، مٹی ان کو کھا جائے. ساجد علی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. نماز میں ہاتھ ناف پر باندھنا چاہیے یا ناف کے اوپر؟ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے. عند الاحناف بعض حدیث میں جو کہا گیا تحت السرہ، سرہ کہتے ہیں یہ ناف کو، تو ناف کے نیچے باندھنا چاہیے. یا زیادہ آپ نے ناف پہ باندھ لیا تو بھی چلے گا، البتہ افضل طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے. اے ڈی پی اسلامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب اس پر علماء کا تقریر میرا چینل والا دیکھیے مونیٹائزیشن کے تعلق سے یعنی وہی ہے. تو پہلے آپ ایک تو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان دیکھ لیں کہ یوٹیوب چینل سے پیسے کمانا کیسا ہے، اور ابھی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ان کا بھی ایک بیان آیا ہوا ہے یوٹیوب سے پیسے کمانا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. اور میرا اپنا بھی بیان ہے یوٹیوب سے جو ہے پیسے کمانا کیسا ہے، تو اب ذرا ان کو ایک بار دیکھ لیجئے. پھر آپ کی مرضی ہے، آپ چینل مونیٹائز کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا، اور اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے. تو پہلے آپ بیان سن لیجئے، جو آپ کو شرح صدر ہو، جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو، اس اعتبار سے آپ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. محمد غوث کہہ رہے ہیں مفتی صاحب موبائل میں دینی کتابیں ہیں، موبائل میں فیس بک اور یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ دینی چیزیں آپ نے الگ اعتبار سے رکھی ہیں، اور واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ کا جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ الگ مقصد کے لیے کرتے ہیں. لیکن آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ چاہے فیس بک کا استعمال کریں، ناجائز چیزوں میں نہ کریں، گندی ویڈیوز دیکھنے میں، گندے فوٹوز دیکھنے میں اس کا استعمال نہ کریں. ایسے یوٹیوب وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپلیکیشن رکھیے، اس میں مذائقہ نہیں ہے، چونکہ یوٹیوب پہ برائی بھی ہے خیر بھی ہے. ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، گوگل پہ، ان میں برائیاں بھی ہیں خرابیاں بھی ہیں. وہ آپ کے استعمال کے اوپر بات ہے کہ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں، آپ اچھائی میں استعمال کر رہے ہیں کہ برائی میں استعمال کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے فون کے اندر دینی چیزیں ہیں، نعتیں ہیں اور دینی کتابیں ہیں، قرآن پاک ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ موبائل کو صاف ستھرا استعمال کریں، غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ غلط چیزیں تو ہم استعمال کریں گے، دینی چیزیں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے تو ہم دینی چیزیں اڑا دیں گے. ٹھیک ہے، کتابیں ڈیلیٹ کر دیں گے، اپلیکیشن ہٹا دیں گے قرآن وغیرہ کی، لیکن غلط چیزیں دیکھنا نہیں چھوڑیں گے. لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے، ان کا انٹینشن سوال کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جی غلط چیزیں بھی ہیں تو قرآن رکھیں نہ رکھیں. ارے بندہ خدا، اگر آپ کو ہٹانا ہے تو وہ غلط چیزیں ہٹاؤ نا، قرآن کریم کو رکھو، وہ باعث خیر و برکت ہے، اور جو دوسری دینی کتابیں ان کو رکھیں، وہ باعث خیر و برکت ہیں. تو ذرا آپ نے سوچنے کا زاویہ اور ذہن اور نقطہ نظر بدل لیے. ٹھیک ہے. بھارت ایک نیو کھوج. مفتی صاحب کیا دعا جاریہ مقدر دعا کے ذریعے سے مقدر بدلا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میں جواب دے چکا ہوں، آپ اسی میں دیکھ لیجئے. زکریا علیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کریں 12 ربیع الاول کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اوپر میرا بیان ہے 12 ربیع الاول کے تعلق سے، آپ دیکھ لیجئے. میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا، بڑا تفصیلی بیان ہے، وہاں آپ دیکھ لیجئے گا 12 ربیع الاول. ابو عبید السلام علیکم. مفتی صاحب وعلیکم السلام. محمد غوث کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عشاء کی نماز بندہ دوسری رکعت میں شامل ہوا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد چوتھی رکعت میں کھڑا ہو گیا، کیا سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھنا چاہیے یا فقط سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ جی سورہ پڑھنا چاہیے. اگر ایک رکعت چھوٹی ہے تو سورہ فاتحہ اور ساتھ میں ضم سورہ یعنی کوئی دوسری سورت ملا کر کے بھی پڑھنا چاہیے، چونکہ اس کی جو چھوٹی ہے وہ پہلی رکعت چھوٹی ہے، اور وہ رکعت چھوٹی ہے کہ جس میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی ہے. تو اب اس کو قضا بھی کون سی رکعت کرنی چاہیے؟ وہی نا جو چھوٹی ہے، جو چھوٹی ہے وہی رکعت تو پڑھے گا نا. تو جب امام صاحب نے اس رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورت کی تھی اور آپ کی وہ رکعت چھوٹی ہے، تو جب آپ پڑھیں گے تو اسی رکعت کو قضا کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے امام صاحب نے پڑھی ویسے بھی آپ کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی رکعت چھوٹی ہے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ضم سورت ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے ضم سورت ملا کر کے. اشرف سلوات کہہ رہے ہیں السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عشاء کے بعد قرآن پاک یاد کر سکتے ہیں؟ بالکل یاد کر سکتے ہیں، کسی نے روکا ہے بھائی؟ آپ عشاء کے بعد یاد کریں، تہجد میں یاد کریں، رات کے 12 بجے یاد کریں، فجر کے بعد یاد کریں، جب آپ کو یاد کرنا ہے کریں. قرآن یاد کرنے میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے، جب آپ کا دل کرے تب یاد کر لیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی اس وقت پہ نہیں کرنا چاہیے، اس وقت پہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. خوش نصیبی کی بات ہے، جب بھی آپ پڑھیں گے وہ وقت باعث خیر و برکت ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. تو کسی بھی وقت قرآن کریم یاد کیا جا سکتا ہے.
کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں سیلی کا کاریگر ہوں، کیا کہہ رہے ہیں، میں سلائی کا کاریگر ہوں، کپڑا بنانے کے بعد جو کپڑا بچ جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی وہ جس کا کپڑا ہے آپ اس کو ریٹرن کریں، یا تو جب وہ کپڑا دے رہا ہو تو اس سے اجازت لے لیں کہ اگر اس میں سے کچھ کپڑا بچا تو کیا میں وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں یا نہیں لا سکتا ہوں؟ تو اگر وہ کہ ہاں بھائی بچے گا تو رکھ لینا، تو اپنے استعمال میں کر لینا، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اجازت نہیں لی ہے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب کپڑا لینے آئیں تو بچا ہوا کپڑا ساتھ میں تھیلی میں ڈال کر کے دے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ٹیلروں کے اندر جو ایک عادت ہے کہ بھی جو کپڑا بچا ہوا اٹھا کر کے ردی میں ڈالتے رہتے ہیں اور پھر یاد نہیں رہتا کہ کس کا کون سا کپڑا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ دیکھیں اگر کپڑا اتنا چھوٹا سا ہے کہ جسے لوگ مائنڈ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت کوئی کتر بچی ہے، لوگ ارے یار یہ کیا لے کے جاؤں گا میں، کیا بنے گا اس میں میرا، تو اگر اس طرح کے کوئی معمولی چھوٹی موٹی کتر ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اچھا خاصا کپڑا ہے جس سے کسی کے ہاتھ کا رومال بن سکتا ہے، کسی چھوٹے بچے کا وہ بن سکتا ہے، یا کسی اور ضرورت میں استعمال میں آ سکتا ہے، اگر اتنا کپڑا بچا ہے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ کپڑا تھیلی میں ڈال کر کے رکھیں، اس کو واپس کریں، یا تو جب وہ کپڑا دینے آئے یا لینے آئے اس وقت اسے اجازت لے لیں کہ بھائی کچھ کپڑا بچا ہوا ہے، کیا میں اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں یا رکھ سکتا ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خاص ٹیلروں کو خیال رکھنا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں، تلا ہوئے کہ حیات کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، تلا کے حیات کیا، تلا کیا کہہ رہے ہیں؟ اب لفظ آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے نام اپنا اردو میں لکھا ہے یا کمنٹ کر رہے ہیں آپ جو ہے نا وہ انگلش میں، تو جو اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں نا تو ذرا ان کو اردو میں لکھ دیا کیجیے تاکہ سمجھ میں آئے۔ انگلش ویسے ہی جو ہے نا اس میں لکھتے کچھ اور ہے، بندہ سمجھتا کچھ اور ہے، تو یہ لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی کیا ہے۔ ہاں آگے چلیے، سلیم خان کہہ رہے ہیں ثانیہ شیخ، اچھا السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام، میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ جی بالکل، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، دارین میں آپ کو اللہ تعالیٰ سکسیس عطا فرمائے اور آپ سے دین کا کام لے، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مگر صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا، آپ کو اعمال بھی کرنے ہوتے ہیں۔ ہم تو ہیں دعا کریں گے، ہم تو بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو نیک اعمال بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، مفتی صاحب فکروں کو دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اپنے ذہن کو مشغول رکھیں قرآن کریم کی تلاوت میں، بیانات سننے میں، علماء کے مجلس و جانوں میں، نمازوں میں، اور جو اس طرح کے خیر کے کام ہیں ان میں اپنے آپ کو الجھا کر کے رکھیں، مشغول کر کے رکھیں، تو انشاءاللہ غلط فکریں نہیں آئیں گی۔ اچھی فکروں کا آنا اچھی بات ہے، لیکن غلط فکروں کا آنا غلط بات ہے۔ تو وہ فکریں کیسے دور کی جائیں؟ تو آپ علماء سے جو ہے جڑنا چالو کر دیں، اور جو بھی آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ ان سے شیئر کریں، ان کو بتائیں، تو انشاءاللہ وہ اس کا کوئی مناسب حل آپ کو بتاتے جائیں گے۔ مفتی صاحب ہمارے مفتی صاحب آنے والے ہیں، جی جی بالکل، مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان آنے والا ہے، تو بس مجھے بھی اجازت دیجیے۔ ہمارے پروگرام کو الحمدللہ کتنا 52 منٹ ہو چکے ہیں، اور یعنی تقریباً آلموسٹ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، تو چلیں ہم بھی اجازت لیتے ہیں، ہمارے بھی اپنے تقاضے ہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ تو مفتی صاحب کوئی لطیفہ سنا دے لاسٹ میں، کوئی لطیفہ سنا دے لاسٹ میں۔ بھائی ابھی تو کوئی لطیفہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اگر کوئی ذہن میں آئے گا تو سنا دوں گا انشاءاللہ، نہیں تو پھر اگلی بار کے لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا میں ہر بار انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی لطیفہ میں لکھ کے رکھوں، تاکہ جاتے جاتے آپ کو ہنسا کر کے چلا جاؤں، کوئی لطیفہ اس طریقے کا ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یا تو لطیفوں میں جھوٹی باتیں بولنی پڑتی ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، حالانکہ ہنسی مذاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ بہرحال فی الحال کے لیے تو معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی لطیفہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جاتے جاتے آخر میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں، میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ ایک حلال روزی کے طور پر حج عمرے کا ٹور اینڈ ٹریولز کا ہم نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہے۔ تو ہمارے ہندوستان سے ہمارے کوئی بھی بھائی بہن اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک بار ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیجیے، انشاءاللہ ریزنیبل پرائز میں بہتر سے بہتر سہولیات سروسز کے ساتھ میں کوشش کریں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی اور در کی زیارت کر کے آ جائیں۔ اس کے لیے آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے، 8923896749، 8923896749۔ تو ہندوستان میں سے آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں تو آپ جو ہے اس نمبر پہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کال وغیرہ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور عمرے کا کیا پیکیج ہے وہ آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہر مہینے میں تقریباً 3 گروپ جاتے ہی ہیں، تقریباً 3 گروپ، تو کس مہینے میں کون سے ویک میں ہفتے میں آپ کو جانا ہے اور کن سہولیات کے ساتھ آپ کو جانا ہے، دور کا ہوٹل ہے، نزدیک کا ہوٹل ہے، کس طریقے سے آپ کو جانا ہے، وہ انشاءاللہ
فون کال پہ واٹس ایپ وغیرہ پہ ڈسکس کر کے جو بھی اس کا جو ہے نا خرچ رہے گا، ہدیہ رہے گا، وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی بہن جانا چاہیں تو ایک بار رابطہ کیجیے، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ دعا دیں گے۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ بھئی آپ وہاں پہنچے، ہمارے لیے بھی دعائے خیر کریں اور ہمارے ذریعے سے وہ سفر آپ کا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو حج عمرے کے سفر کے لیے، بلکہ 2024 میں جو ہونے والا حج ہے اس کے لیے بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے بکنگ لینا شروع کر دی ہے۔ تو اگر کسی بھائی کا پرائیویٹ جو ہے ٹور سے حج کرنے کا ارادہ ہو، چونکہ حج کمیٹی میں ہر کسی کا نام نہیں آتا ہے، حج کمیٹی میں ہر کسی کا نام نہیں آتا، اور ویسے بھی میرے خیال سے تقریباً حج کا جو اس سال جو بجٹ آئے گا وہ تقریباً 4 لاکھ کے آس پاس کا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھیے کہ حج کی جو اسٹارٹنگ اس وقت ہم لوگ لے رہے ہیں وہ تقریباً 7 لاکھ ہے۔ اس میں تھوڑا بہت جو اوپر نیچے ہو سکتا ہے، وہ تو پرائز جب بعد میں کھلے گا اصل تو جب ہی ڈیوائیڈ ہوتا ہے، جب اصل جو ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی فائنل پرائز کیا ہے۔ لیکن 7 لاکھ کے اعتبار سے ہم لوگوں نے بھی حج کی بکنگ لینا شروع کی ہے۔ تو اگر کوئی بھائی حج کے لیے ارادہ کر رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہم سے رابطہ کر کے اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ باقی سال بھر میں جب بھی آپ کو عمرے کے لیے جانا ہو، اسپیشلی رمضان کے لیے آپ کو جانا ہو، تو رمضان بکنگ بھی سٹارٹ ہے 2024 کے لیے، تو رمضان کے لیے یا سال بھر میں کبھی بھی آپ کو جو ہے نا عمرے کے لیے جانا ہو تو آپ انشاءاللہ رابطہ جو ہے کیجیے گا۔ نمبر میں نے نوٹ کروا دیا ہے، آپ نمبر نوٹ کر لیجیے گا اور رابطہ کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ چلیں ابھی کے لیے اجازت دیجیے، حیات باقی تو ملاقات باقی، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور جو آپ کے سوال و جواب ہوں گے انشاءاللہ یہ ہم یہاں پر حل کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پوری امت کے حق میں دعا کیجیے گا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو درست فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا یاب عطا فرمائے، جو کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے اللہ ان کے مسئلوں کو دور فرمائے، ختم فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، روزی روزگار میں لوگوں کے برکت عطا فرمائے، اور خاص ہمارے ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ امن و سکون کا ماحول پیدا فرمائے۔ اس وقت جو نفرتیں، زہریلی ہوا اور فضا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما کر کے بھائی چارہ پورے وطن والوں میں، ملک والوں میں، دیش واسیوں میں آپس میں پیار و محبت، بھائی چارہ قائم فرمائے، اور آزادی کے ساتھ میں ہم کو یہاں اپنی نمازیں اور دوسری جو عبادتیں ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو پورے لوگوں سب کے حق میں جو خیر اور بھلائی سوچنے والا ہو اللہ تعالیٰ ایسا حکمران ہم کو عطا فرمائے۔ یہ آپ دعائیں فرمائیں، ملک کے حق میں، ایک دوسرے کے حق میں دعائیں فرمائیں۔ چلیے ابھی کے لیے اجازت دیجیے، آج کے لیے فقط اتنا ہی۔ میں آپ کا دوست، آپ کا میزبان، آپ کا چھوٹا بھائی محمد معمور بدر، اور جاتے جاتے استقبال کرتا جاؤں گا اپنے چینل مفتی بدر آفیشیل پر۔ ہمارے اس چینل کو آپ دوسرے حضرات تک بھی پہنچائیں تاکہ دین مسائل وہ لوگ بھی سنیں، ان کا بھی فائدہ ہو جائے، تو دوسروں کو ضرور آپ شیئر کریں۔ یہ جو لنک ہے ہمارے اس پروگرام کا، یہ اپنے جو ہے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ مسائل وہ سنیں کہ آپ کے ذریعے سے کس بندے کا مسئلہ حل ہو جائے، کون دین کے اوپر آ جائے، کون نماز وغیرہ کا پابند بن جائے، تو وہ جتنے بھی اعمال کرے گا انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو ہمارے چینل کے لنک، ہمارے بیانات کی لنک اپنے دوسرے لوگوں کو بھی فارورڈ کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ چلیے ابھی کے لیے اجازت، حیات باقی ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔